السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم عافیت سے ہیں۔ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری ملاقات کی غرض کچھ اہم سوالوں کے جوابات معلوم کرنا ہے۔ بالکل، آپ بلا تردد ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جامعہ ابو الحسن علی ندوی میں تعلیم و تربیت کے ساتھ دعوت و اصلاح کے لائن سے بھی کچھ عملی مشق اور کوششیں طلبہ سے کروائی جاتی ہے، ذرا آپ بتائیں گے وہ کون کون سی ہے؟ ہاں، اس تعلق سے تربیتیں کرائی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہے کہ ایک اپنے ہی دینی بھائیوں کے درمیان تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں اور غیر مسلمین میں پیام انسانیت کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، جماعت کام سے تو ہم واقف ہیں، بہت سے دوسرے مدارس میں بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن یہ پیام انسانیت والا کام کیا ہے؟ ذرا اس کا تعارف کرا دیجئے۔ ہم لوگ پیام انسانیت کا کام کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم لوگ ہر 15 دن پر مختلف دواخانوں میں جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، پھل فروٹ بسکٹ وغیرہ دیتے ہیں، کبھی ہندو مسلم ملی جلی غریب بستیوں میں جاتے ہیں، کھانا پکا کر لے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کبھی میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، اور آخر میں انسانیت کو زندہ کرنے اور ملک میں اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے سنجیدہ افراد کو بانی تحریک مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی پیام انسانیت پر لکھی گئی کتابیں اور لٹریچر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ یہ رفاعی خدمت کیوں کرتے ہیں اور پھر انسانیت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سیدھے سیدھے اسلام کی دعوت دینا چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر کہا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم دو کام کرتے ہیں، ایک رفاہی خدمت، ایک نظریاتی محنت۔ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اسلام کے اخلاق کو عملاً پیش کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہماری بات سنی جاتی ہے اور لوگ اثر قبول کرتے ہیں، اور دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور اچھے جذبے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ انسانیت ہی کی بات کیوں کرتے ہیں، سیدھے سیدھے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے، تو آپ ذرا غور کیجئے اور سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے 40 سال کی مدت دی، جس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے غیر معمولی نمونے پیش کیے، جس کی بنا پر لوگوں کے دل بدل گئے اور انسانیت کے غیر معمولی نمونے لوگوں کے سامنے پیش کیے اور اخلاق اور ہمدردی کے جذبے لوگوں کے سامنے رکھے اور صداقت اور امانت ثبت کی، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں ہے، اور آپ کو الصادق والامین یعنی سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا امانتدار کہا جانے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40 سال زندگی کا پس منظر تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، جو تھوڑے عرصے یعنی 23 سال میں پورے عرب میں مقبول ہو گئی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام اور دعوت کا فریضہ بعد میں انجام دیا، پہلے آپ نے لوگوں کے درمیان اخلاق حسنہ کی عملی تبلیغ کی اور اس کے بہترین نمونے چھوڑے۔ ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو پہلے اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم غور کریں کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کی کیا شبیہ ہے، ہمارے بارے میں یہاں کے ماحول میں کیا تصور ہے۔ ہمارے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان دوسروں کا حق مارنے والے ہیں، نہ ان کے ہاتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ ہے اور نہ ان کا طرز فکر درست ہے، یہ جو چاہے اور جس کو چاہے بک دے۔ یہ ایک تصور ہے جس کو میڈیا نے مزید بڑھاوا دیا، اور ظاہر ہے میڈیا کو بھی جو واقعات ملتے ہیں وہ ہمارے سماج ہی سے ملتے ہیں۔ آپ خود کھلی آنکھوں مسلم سماج کے اخلاق و کردار کا جائزہ لے لیں، آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، واقعی یہ بات تو ہے کہ بحیثیت مسلم قوم ہماری اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے، جس سے نفرت اور بدگمانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پہلے لوگوں کے درمیان اخلاق حسنہ کی عملی مثال پیش کی جائے اور بعد میں انسانی بات کی جائے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو پیام انسانیت کے ذریعے اخلاق اور انسانی ہمدردی کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ملتی ہے کیا؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ میں اس کے جواب میں اس وقت کے پیام انسانیت تحریک کو آگے بڑھانے والے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا بلال عبد الحی حسنی کی بات نقل کر دیتا ہوں۔ ایک خطاب میں فرماتے ہیں،
میں پیام انسانیت کے لیے صلح حدیبیہ کی مثال دیتا ہوں، جس میں مشرکین مکہ کو مسلمانوں سے 2 سال قریب سے ملنے کا موقع ملا۔ مشرکین مکہ مدینہ گئے، مدینہ والوں کی زندگی دیکھی، مدینہ والے مکہ گئے، ان کے ساتھ معاملات کیے، تجارت کی، سب کچھ ہوا، تو انہوں نے مسلمانوں کی دیانتداری اور سچائی کو دیکھا، جس کے نتیجے میں ان کے دل بدل گئے، اور اس وقت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو مکہ اور مدینہ کی 20 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ آخر یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک راستہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں ایک موقع نہیں دیا تھا؟ اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی طریقہ اختیار کرتے تو شاید نقشہ کچھ اور ہوتا، اور ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر ہم اس راستے کو اختیار کر اخلاق و محبت اور انسانیت و ہمدردی کا نمونہ گوروں کے سامنے رکھتے تو یقیناً میں ان کے دلوں کو بدل دیتا، اور ان کے دماغوں میں جو زہر بھرا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جب تک ہم اپنی زندگی نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنا صاف فیصلہ قرآن مجید میں سنا دیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں ضرور قریبی عذاب سے پہلے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ پلٹے۔ اور یہ بتلائیے کہ اس کام سے اصل دعوت اسلام کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا راستے بند ہے سب کوچے قاتل کے سوا، لیکن کسی کہنے والے نے اس کو یوں بھی کہا کہ راستے بند ہے سب کوچے دعوت کے سوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعوت کا یہ راستہ پیام انسانیت ہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ پیام انسانیت کا کام کریں گے تو آپ کے لیے دعوت کا یہ راستہ مزید کشادہ ہو جائے گا، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ابھی یہ راستہ کھلا ہے لیکن دن بدن تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ راستہ ہمارے لیے بالکل ہی تنگ ہو جائے۔ ماشاء اللہ، یہ باتیں سن کر بڑی تشفی ہوئی۔ بس ایک آخری سوال یہ کہ اس تحریک اور اس عظیم کام کو قرآنی ہدایت و رہنمائی بھی حاصل ہے؟ جی محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں، بانی تحریک مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی ایک علمی اور قرآنی شخصیت ہے۔ آپ کی فکر، تحریکوں، دینی کاموں، عملی اور دنیاوی زندگی میں قرآنیات ہی کا فیض ہے۔ اتنی بڑی اور اہم تحریک میں قرآن کو رہبر اور رہنما نہ بناتے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اصل میں یہ تحریک قرآن کی حکمت اور اسی کا فیض ہے۔ ایک طرف قرآن مجید میں کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے۔ دوسری طرف ہم سے کلمہ سوا یعنی مشترک پوائنٹ کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کریں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دائی کھلے دروازے سے داخل ہو تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور اگر زبردستی دروازہ توڑ کر داخل ہونا چاہے تو اس کی بات نہیں سنی جائیں گی، اور ایک لمحہ بھی کوئی اس کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے اخذ کیا ہے کہ ہندوستان میں اگر انسانیت کا کوئی کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے تو یہ انسانیت ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور انہیں اس بات کا تجربہ بھی ہوا کہ یہ کام اس ملک میں رہ کر کتنا مفید اور ضروری ہے، ورنہ اس ملک کے جو حالات ہیں بالکل ظاہر ہے، یہاں پر شرک میں ڈوبی ہوئی قومیں ہیں، یہاں توحید کا نام لینا مشکل ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ہم نے اپنے تمام سوالوں کے جوابات بڑے اطمینان بخش طریقے پر حاصل کر لیے، ساری فکر و پریشانی اور الجھنیں دور ہو گئی اور سر صدر حاصل ہو گیا۔ بہت اچھے، واقعی یہ کام تو بہت مفید ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کو تو تمام مدارس دینیہ میں اپنانا چاہیے، اور تبلیغی جماعت کی محنت کی طرح اس کو بھی عوام میں رائج کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں یہ کام بڑے منظم انداز میں اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور ندوے کی جتنی شاخیں ہیں وہاں بھی یہ کام چل رہا ہے۔ جامعہ ابو الحسن ندوے کی شاخ ہے، ندوے کی فکر، ندوے کا کام، اس کی فکر اور اس کا کام ہے۔
ہم لوگ اس کام سے بہت خوش ہیں، ہم بھی اس کام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو اور اس کی سرگرمیوں کو تمام امت مسلمہ ہندیہ کے حق میں خوب نافع بنائے، آمین۔ چلیے چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔